نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ نظر کی حفاظت سے میں بچ نہیں پاتا، تو اس حوالے سے آپ میرے لیے کیا تجویز کریں گے؟ جواباً گزارش ہے وباللہ التوفیق۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا زاجر ہے، سب سے بڑی زبردست چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت اس کی قدرت کاملہ اور ہر وقت وہ انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان کے اعمال، افعال، اقوال، حرکات، سکنات، ایک ایک چیز سے پوری طرح واقف ہے، تو انسان اس چیز کا ادراک کرے۔ قرآن پاک میں بھی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، تو پہلا تو یہ کام کرنے والا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، جس طرح کی بات احادیث میں بھی آتا ہے ومن شر منی، تو پناہ مانگنی ہے اور اپنے منی کے شر سے بھی انسان پناہ مانگے۔ تو دعا جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام نے مانگا ہے اللہ سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طلب بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کرنا یہ سکھایا ہے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگا جاتا۔ تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، عفت، پاک دامنی، اس کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو کرنے والا کام ہے وہ مواقع، وہ مقامات کہ جہاں سے آپ شر میں واقع ہوتے ہیں ان سے اجتناب کیجیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا ایریا ہے کہ آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے، تو کوشش کر کے ان مقامات پہ نہ جائیں۔ مثال آپ کسی بہت مہنگے ایریے میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ مال ہے کوئی ایسا، وہاں آپ کو ایسا کوئی سین نظر آتا ہے تو آپ نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے، تو ایسے مہنگے ایریاز میں آپ نہ جائیں۔ اسی طرح زیادہ تر برائی کا آج کل جو اس کے دروازے ہیں وہ موبائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ایسی ویب سائٹس، ایسے گروپس یا ایسے بلاگ، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو بلاک کر دیں، یا اگر کسی پرسنلی کسی خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو اسے ہر طرح سے بلاک کر دیا جائے۔ گویا برائی کی طرف جانے والے جو رستے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ چوتھے نمبر پر جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مگن رکھیں، اور یہ جان لیں کہ یہ جو امت ہے ہماری عمریں جو ہیں بہت کم ہیں اور ہمارا کام بہت زیادہ ہے۔ ہمارا کام خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر لوگوں کو بھی ہم نے بتانا ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی، ہمارا تو کام ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے اور عبادت پر پوری طرح زور دیا جائے۔ یہ مسجد میں آنا اور اقامت سے 1 منٹ پہلے بھی واٹس ایپ یوز ہو رہا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً بھاگنے کی، یہ چیزیں یعنی مسجد سے دوری، مسجد سے دوری، تو ایسا انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی بہت حد تک دور نکل جاتا ہے۔ تو مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا، اپنا وقت صرف کرنا عبادات میں، انسان جب نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے بے وضو نہیں ہوتا، ملائکہ اس کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان پہلے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتا ہے تو نماز والا اجر ہی اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنا اور مسجد کے ساتھ تعلق، وہ نوجوان، وہ انسان جس کا تعلق مسجد کے ساتھ
اس کا دل لٹکا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنا جو وقت ہے، دینی تعلیم آج کل آن لائن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، منسلک ہوں ان لوگوں کے ساتھ، گویا خیر کے کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں برملا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو مضبوط ہو جائیں، اپنی کمر کس لیں، اور کمر کس کے کرنا کیا ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کیجیے۔ تو عبادت جو ہے، علم جو ہے، اور عمل جو ہے، اس کے لیے انسان کو اپنا وقت وہ صرف کرنا چاہیے۔ اور پانچویں اور آخری نمبر پر جس کی طرف میں آپ کی رہنمائی یا توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ نیک ہم نشینی ہے، اچھی مصاحبت ہے، اچھے دوست اور ان کی تلاش ہے۔ یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے دنیا میں رہا ہی کیا ہے، ایک عبادت ہے اور دوسرا اچھے دوست ہیں، جو حقیقت میں جنت کے ہمارے دوست ہیں دنیا میں۔ تو یہ جو بری مجلس ہے، صحبت طال رات طال کند، یہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت سال رات سال کند، جو اچھی صحبت ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو اچھی ہم نشینی، اچھے لوگ، کتاب و سنت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ، جن کا جذبہ کتاب و سنت کی دعوت سے سرشار ہو، طلباء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ایسے اولیاء جو ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کریں، پھر انشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ نیک ہوں گے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے، اجلس بنا من ساعہ، ہمارے ساتھ بیٹھو کوئی ایک گھڑی ایک وقت، ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ تو ایسی مجالس جو ہیں وہ تلاش کی جائیں، اور ایسے دوست ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے، پھر انسان انشاءاللہ اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ وہ ان سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر فرمائے، ہم سب کا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت خیر پر جمع فرمائے، اور جتنے شر اور اس کے جتنے سارے دروازے ہیں، اللہ رب العزت یہ سارے دروازے ہم پر بند کر دے، اور خیر، نور، ہدایت، سعادت اور خوش بختی کے جو دروازے ہیں وہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کھول دے۔ علم اور عمل کی جو راہیں ہیں، اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے آسان بھی فرما دے، ہمیں اس پر چلا بھی دے اور اس پر جمع بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔